سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران جنگ کی آگ سے پورے خطے کو بچانے کا اہم ترین مشن، ثالثی کا میدان ہو یا سفارتی محاذ، پاکستان صف اول میں کھڑا ہو گیا۔ امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ پاکستان کے لیڈنگ رول پر سعودی عرب سمیت ترکی اور مصر نے لبیک کہہ دیا۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ آج اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اس اہم ترین اجلاس کے دوران خطے میں کشیدگی کم کرنے کی تجاویز کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کے قائدانہ کردار کو خود سپر پاور امریکہ کی حمایت بھی حاصل ہے، جبکہ عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے علاوہ چین، روس، فرانس اور برطانیہ جیسی عالمی طاقتیں بھی سراہ رہی ہیں تاکہ جلد از جلد جنگ کا خاتمہ ہو۔ تو آج کا دن بہت اہم ہے اور اسلام آباد نے آنے والے مصر، ترکی اور سعودی وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوگی۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، جبکہ تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تازہ اپڈیٹ لیتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندے ٹیکا خان ثانی سے۔ ٹیکا خان، بتائیے گا دفتر خارجہ میں کب تک اجلاس شروع ہوگا؟ جی بالکل، مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعطیہ پہنچ گئے ہیں وزارت خارجہ میں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے بطور وزیر خارجہ ان کا وہاں استقبال کیا۔ اس کے بعد بائی لیٹرل میٹنگ اس وقت ہے، اور اس کے بعد یقیناً علاقائی صورتحال پر خاص طور پہ مصر اور پاکستان کے تعلقات اور جو خطے میں کشیدگی ہے اسے کم کرنے کے حوالے سے ایک تو یہ معاملہ طے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد یقیناً جو ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 4 جو مسلم ممالک ہیں اس سے کے حوالے سے بھی معاملات جو ہے وہ اس میٹنگ میں طے کیے جائیں گے۔ بڑی پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان 4 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کی جو میٹنگ ہے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے امن کا جو راستہ ہے وہ اسلام آباد میں تعین کیا جائے گا، طے کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو پیس ٹاک ہے، کئی چیلنجز ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے۔ ایک تو ترکیہ کے وزیر خارجہ بھی رات کو پہنچ چکے ہیں پاکستان میں، اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور مصری وزیر خارجہ وہ بھی پاکستان پہنچے تھے، ابھی وہ وزارت خارجہ میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ اور چیلنجز جو ہے، ایک تو پیس ٹاک کا شروع کرنا، اس کا طریقہ کار، اور اس کے بعد امادگی تمام جو بااثر مسلم ممالک ہیں ان کی، اور اس کے بعد خطے میں جو صورتحال ہے خلیجی ممالک کی آپس پہ جنگ روکنا، اس کے بعد تیل کی سپلائی اور دیگر جو بحران ہے اس سے بچنے کے لیے مختلف جو فیصلے کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو 4 وزرائے خارجہ ہیں، سعودی وزیر خارجہ کی آمد کا انتظار ہے، اس کے بعد پاکستان ہی میزبانی کرے گا۔ آج کے دن جو ہے وہ ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر خارجہ کی طرف سے، چونکہ وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، اور اس کے بعد یقیناً ایک طویل نشست ہوگی، 4 ممالک کا کنسنسس ہوگا اس پہ، چونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ایرانی صدر ہیں ان سے جو بات کی، اس پہ یقیناً اعتماد سازی نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا پاکستانی پرائم منسٹر اور پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس حوالے سے۔ اور پاکستان یہ اکیلے انفرادی طور پر یہ کوششیں نہیں کر رہا، ریجنل ممالک کے ساتھ ریجنل ممالک بھی پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ٹیکا خان، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس سے متعلق ہم مزید اسے ان لینتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیا ہے۔ جوہر سلیم صاحب فارمر امبیسڈر ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ عبدالباسط صاحب فارمر امبیسڈر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر صالح بہشتی جو کہ ایرانی تجزیہ کار صحافی ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر عبدالباسط صاحب آپ سے، یہ کہیے گا کہ جب ساری دنیا کی نظریں اس جنگ پر ہیں، دنیا پوری کی پوری کسی نہ کسی سطح پر افیکٹ ہو رہی ہے اس جنگ سے، ایسے میں پاکستان کا مرکزی کردار سامنے آنا اور اس کے بعد جو ریجنل ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ کا پاکستان میں موجود ہونا اور پیس ٹاکس کا ایک طرح سے لاہ عمل طے کرنا، کتنا اہم موقع ہے یہ سفارتی محاذ پر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی اگر تاریخ کی بات کریں تو کتنا اہم موقع ہے یہ پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بڑا اہم موقع ہے، اور اس سے ہمارا جو ڈپلومیٹک پروفائل ہے وہ بھی بڑا زبردست انکریز ہوا ہے۔ دیکھیے، جنگیں شروع ہوتی ہیں 4 دن کے لیے ہوں، 4 ماہ کے لیے ہوں، 4 سال کے لیے ہوں، بالآخر ان کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا پڑتا ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان نے چونکہ شروع دن سے ہی، جب سے 28 فروری سے اس جنگ کا آغاز ہوا، تو پاکستان کا کم از کم ایک کریڈٹ پاکستان کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے تمام جتنے بھی اس میں
کردار تھے ان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی ہم ان ٹچ رہے، چاہے وہ امریکہ ہو، ایران ہو، خلیجی ممالک ہوں، اور چونکہ ہمارے سب سے انٹرسٹ وابستہ ہیں تو ہم نے ایک نیوٹرل پوزیشن شروع دن سے ایک لے رکھی ہے، تو اس وجہ سے ایک بڑا اعتماد پاکستان کی پوزیشن میں رہا۔ اب آج اور کل جو ملاقاتیں پاکستان آباد میں ہو رہی ہیں ان میں یقیناً جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ایک سیز فائر کا ہے، کیونکہ جب تک سیز فائر نہ ہو جی اس وقت تک سبسٹینٹیو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ امریکہ نے اپنا 15 پوائنٹ پروپوزل پیش کیا، وہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے۔ اسی طرح ایران نے بھی ایک 5 نکاتی اپنی پروپوزلز پیش کی، وہ بھی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے۔ ابھی جو بیٹھک اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی تقریباً 1.5 گھنٹے تک ٹیلی فونک ان کی بات ہوئی، تو اس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ ہم اس بیٹھک سے پہلے ایران کی بھی جو ریڈ لائنز ہیں، جو فلیکسیبلٹی پاسبلٹیز ہیں، ان کا ہم نے ایک تجزیہ ڈیفینیٹلی اسیسمنٹ کی ہوگی، ایران کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا۔ تو ابھی جو یہ ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے ایک سیز فائر ہو جائے، اور اس کے بعد پھر امریکہ اور ایران کے جو ہیں ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے۔ بالکل۔ اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آج یا کل ایشو ہوگی تو اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں میں انڈیکیشن ضرور ملیں گی، کیونکہ دیکھیے اگر آپ اسرائیل اور امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ تو پورے نہیں ہو پائے۔ اس وقت ساری جو توجہ کا ارتکاز ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ ہے، اس کو کس طرح کھلوانا، اور یہ بہت بڑا لیوریج ایران کے پاس ہے۔ جی۔ تو اب لگتا کچھ یہی ہے کہ ایران کو بھی میں سمجھتا ہوں کسی اسٹیج پہ کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، کیونکہ ایک جہاں امریکہ کے اندر اور اسرائیل کے اندر ان کی حکومتوں پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ ایران بھی ایک حد تک دیکھیے وہ ریزسٹ تو کر سکتا ہے، لیکن ایک جو ڈسٹرکشن ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ بھی ہو سکتی ہے اگر خدا نخواستہ یہ جنگ طوالت کی طرف جاتی ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت کوشش یہی ہے کہ اس جنگ کو فوری طور پہ کوئی جنگ بندی کا سلسلہ بنایا جائے، اور پھر جو ڈیمانڈز ہیں ایران کی اس کو دیکھا جائے کہاں تک دنیا اس سے عمل درآمد کر سکتی ہے۔ تو ایک بڑی اہم موڑ پہ اس وقت سارے معاملات ہیں، اور ہمیں امید یہی کرنی چاہیے کہ اگلے ہفتے یا اگلے 10 دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ میڈیشن کا پروسیس پاکستان میں شروع ہو جائے۔ صحیح، باسط صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جوہر سلیم صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ بھی یہ کہی گا کہ پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کو ایک میز پر لانے کی کوشش کو آپ کس حد تک عملی اور کامیاب حکمت عملی سمجھتے ہیں؟ پاکستان کا رول تو جس طرح ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان ان چند محدودے کے ممالک میں سے ہے جن پہ ایران بھی اعتماد کرتا ہے، سعودی عرب اور باقی خلیجی ممالک بھی اعتماد کرتے ہیں، اور امریکنز بھی اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی یونیک پوزیشن ہے۔ اس طرح کے چند کچھ ملک جو اور ہیں وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں ہی موجود ہیں، ان کے وزراء خارجہ جس طرح باسط صاحب نے بھی کہا، دیکھیں ایجپشنز ہیں، ترکیہ ہے، پھر سعودی عرب جو ہے ان کا رول بہت اہم ہے۔ سعودی عرب کے جو فورن منسٹر ہیں ظاہر ہے کہ وہ پورے صرف سعودی عرب کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں سارے ان کے پرسپیکٹیو کو بھی ایک لحاظ سے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اور میں بالکل اس چیز سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آف ریمپ جانے کے لیے اس وقت بہت ہی ایک اچھا وقت ہے، کیونکہ دونوں سائڈز نے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک جو ہے نا جو امریکنز اور اسرائیلیز اس سائڈ سے کافی زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے ایران میں، لیکن ایران نے بھی اپنی ریٹیلیشن ایک افیکٹو ثابت کی ہے۔ تو لیکن یہ ایک اسیمیٹرک وار ہے، کوئی وہ اس طرح تو ہے نہیں کہ دونوں طرف طاقت کا توازن ایک جیسا ہے۔ تو جو اسیمیٹرک پیرٹی ایران کو اس وقت ملی ہے وہ ان کے لیے ایک اچھا وقت ہے کہ اسی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں اب امن کی طرف اور ایک اچھا معاہدے کی طرف، اور اس میں کیونکہ اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے نا اس میں امریکنز، میرا نہیں خیال کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خواہش ہوگی کہ جنگ بہت لمبی ہو، وہ تو شاید اس کو 2 ہفتہ پہلے ہی ختم کرنا چاہتے، وہ تو بار بار تلاش کر رہے تھے کہ ان کو وکٹری ملے اور بس وہ اس کو ختم کریں، کیونکہ وہ لمبی جنگوں کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل ہے جس کو شوق ہے، جو چاہتا ہے کہ لمبی جنگیں ہوں، اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نیتن یاہو کی بقا، سیاسی بقا اس میں ہے کہ جنگیں چلتی رہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس وقت اگر جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو یہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی، اور ایران اور امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس خطے کے لیے
اور اس خطے کے اراؤنڈ جو خطے ہیں، کیونکہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کی جو بندش ہے جس سے 20% تیل دنیا کا، 31% گیس، 34% فرٹیلائزرز، تو جس کی وجہ سے یہ صرف یہ نہیں خطرہ کہ کرائسس انرجی کرائسس ہوگا ایک دنیا میں جو کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایک فوڈ کرائسس بھی اس کے بعد ہونے کا بہت ہی ایک جو ہے نا چانس ہے. تو اس لیے یہ اور اس وقت جو ڈپلومسی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا تو بہت ہی نمایاں کردار ہے. اور تو یقینی طور پر بلکہ ابھی یہ جو امید بات بھی ہو کی رہی جا تھی رہی ہے کہ اس بعد کا جو ہے نا نتیجہ خیز یہ معاملہ ثابت ہو. جوہر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. تہران سے ڈاکٹر صالح ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ایک تو اوور آل سینٹیمنٹ بتائیے، چونکہ پہلے امریکہ کے جو نکات سامنے آئے، ڈیمانڈز اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، پھر ایران کی جانب سے رد عمل سامنے آنا، ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے چونکہ بات آگے بڑھ رہی ہے، جس طرح اسحاق ڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنۂ ہرمز سے 20 جہاز گزرنے کی اجازت دی گئی جو پاکستانی پرچم بردار ہوں گے، تو اوور آل سینٹیمنٹ کیا ہے؟ اور یقینی طور پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے امریکہ کو لے کر ایران کا، تو ایرانی کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ہوتا ہوا معاہدہ نظر آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ امریکہ نے پہلے 15 نکاتی ایک ایجنڈا رکھا، اس کے بعد جو ہے ایران نے اس کو یکسر مسترد کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ایران نے اپنے پوائنٹس رکھے کہ یہ ہمارے شرائط ہیں اور اگر کوئی مذاکرات ہونے ہوں بھی تو اب ہمارے شرائط پر مذاکرات ہوں گے. اور یہ سپاہ پاسداران اسلامی نے جو ہے پہلے بھی یہ جو ہے واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ اب ایران جو ہے منطقے میں یعنی اس خطے میں جو ہے بزرگی کر رہا ہے، یعنی اب بڑا ہو گیا ہے، اب اس کا طاقت میں اضافہ ہو گیا جنگ کے بعد. دیکھیں یہ ہمیشہ جنگی یا آپ اس کو کہیں امتیاز ہے کہ جو جنگ شروع ہونے کے بعد جو فریقین میں سے ایک فریق کو ملتی ہے، جب اس کے چھپے ہوئے طاقت اور اس کے چھپے ہوئے جو ابتکار عمل ہے وہ سامنے آنے لگتا ہے. تو ایران نے ظاہر ہے اس کے لیے ایک تیاری کی ہوئی تھی، ان کو معلوم تھا. ظاہر ہے ایک پوری تاریخ رہی ہے دشمنی کی ایران اسرائیل اور ایران امریکہ کا، تو یہ سب جانتے ہیں اس چیز سے. تو ظاہر ہے اس حوالے سے اور جو مذاکرات کے حوالے سے ظاہر ہے جو ڈپلومیٹک لیول پر جو ہے ایران میں پاکستان کی طرف سے، ترکی کی طرف سے اور ہمسایہ ممالک کی طرف سے جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو سراہا جا رہا ہے ڈپلومیٹیکلی. لیکن ایک جو وہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس بات کو کون انشور کرے گا کہ جن پوائنٹس پر جا کے پھر مذاکرات ہوں گے، طے پائیں گے، اس کو کون اس کو انشور کرے گا کہ امریکہ کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ اس کو توڑے گا نہیں، اس معاہدے کو توڑے گا نہیں اور اس کی مخالفت نہیں کرے گا. اور جس طرح سے ہمارے ساتھی مہمان نے فرمایا کہ یہ اسرائیل کے بھی جو ہے اور خاص طور پر شخص نتنیاہو کے انٹرسٹ میں ہے کہ جنگ جو ہے لمبا ہو. گو کہ ایران کے لیے بھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ لینتھی ہو جائے، لیکن ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح 8 مہینہ پہلے ایران پر ایک 12 روزہ جنگ مسلط کی گئی اور اس کے بعد وہ بھی مذاکرات کے دوران اور دوسرا بھی دوبارہ سیم مذاکرات کے دوران ہی ایران پر ایک دوسرا جنگ اور بہت بڑا جنگ مسلط کی گئی، جس میں قائد جو ہے رہبر معظم سید علی خامنئی جیسے جو لیڈر جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد ایران کے اس وقت بھی ٹاپ IRGC کے لیڈرز اور فوجی اور مسلح افواج کے جتنے بھی سربراہان تھے اور اس وقت بھی جو ان کے جانشین تھے جو ان کے بعد آئے تھے جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ان کو شہید کیا گیا، خاص طور پر لاریجانی صاحب کو شہید کیا گیا. تو ایران کے لیے اب یہ چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ اس پر کوئی دوبارہ سے ایسا حملہ نہیں ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے جس طرح سے ایران نے اپنے ان 5 پوائنٹ میں مینشن کیا کہ امریکہ کے جو ہے بیسز خطے سے ختم ہو اور اس کے لیے GCC ممالک، عرب ممالک، سعودی عرب، امارات یہ ساتھ دیں. اور نہ صرف انہوں نے ان کی حکومت سے یہ ریکویسٹ کیا، ان سے ڈیمانڈ کیا، بلکہ وہاں کے عوام سے بھی یہ ریکویسٹ کیا، یہ کہا کہ ایرانیوں نے کہ اپنے حکومتوں سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو اس خطے سے نکال باہر کریں. اور یہ بات بھی ایران کے لیے ضروری ہے کہ وہ انشور کرے کہ ہم نے اسرائیل کو اس پوزیشن میں دھکیل دیا ہے جنگی لحاظ سے کہ وہ دوبارہ سے کوئی اٹیک ایران پر انیشیٹ نہیں کرے گا. صحیح. صالح صاحب آپ نے یہ پوائنٹس تو بتا دیے ہیں کہ جو ایران امریکہ سے ضمانتیں مانگ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان ضمانتوں پہ عمل کیا جائے، ضمانتیں دی جائیں امریکہ کی جانب سے. جو ایران کا مین کویشچن تھا، امریکہ کی جو ضمانت تھی کہ ایٹمی پروگرام ایران کا جو ہے
اس کے اوپر ایران کا ابھی تک کیا موقف ہے؟ کیا کسی صورت سے آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جنگ سے پہلے یہاں پر سیناریو کچھ اور تھا، اور جنگ کے بعد اب بالکل جو ہے وہ سیناریو بدل گیا ہے۔ جنگ سے پہلے کچھ چانسز تھیں کہ ایٹامک جو معاملات پر جو، کیونکہ ایران کے اندر دیکھیں تقریباً 2 طرح کے گروہ پائے جاتے تھے۔ پہلے وہ جو ہارڈ لائنر کہلایا کرتے تھے اور وہ انقلابی سخت کہلایا کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات بے سود ہے، بے فائدہ ہے، کیونکہ امریکہ قابل اعتبار نہیں ہے، امریکہ پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا جو گروہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، مذاکرات سے ہی لڑائیوں کا حل نکلتا ہے، اور ہم مذاکرات کر کے کچھ لے کے کچھ دے کر معاملات کو جو ہے سیٹل کریں گے اور معاملات جنگ کی طرف نہ جائیں۔ تو اس وقت جو دوسرا گروہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ ایران میں عوامی سطح پر، اور جو ان کا ایک پاپولیرٹی تھی پہلے، کیونکہ ظاہر ہے تمام لوگ جو ہے جنگ کے مخالفت ہی کرتے ہیں، وہ ابھی بری طرح سے مار کھا گئے ہیں، اور ان کی ابھی کوئی پشتوانہ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے عوامی طور پر۔ اس وقت خود ایران کی عوام بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی اس وقت کوئی مذاکرات نہیں کرنا، گو کہ وہ اسٹرانگ لائنر اور ہارڈ لائنر جتنے بھی جو نظریات تھے، اور جو ان لوگوں اس گروہ کے جو ماننے والے تھے یا وہ لیڈران تھے، وہ اس وقت ہائپ پر ہیں ایران میں۔ اور وہیں آپ دیکھیں جس طرح سے لاریجانی صاحب کو جو ہے ایک ریفارمسٹ تصور کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ابھی جو ان کے جگہ پر آئے ہیں کہ ہارڈ لائنر سخت انقلابی ان کو تصور کیا جاتا ہے، جو سپاہ پاسداران اسلامی میں بھی پہلے رہے ہیں کافی عرصہ۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایٹامک جو تجاویز تھے جو خود ایران کی طرف سے پہلے پیش کی گئی تھیں، ٹھیک ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو یقینی طور پر ہے ایران کا، ٹرمپ کی پالیسیز کو لے کر بھی، ان کے رویے کو لے کر بھی۔